اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام طلباء کرام دوستوں کو اور ماؤں بہنوں کو ہماری تفسیر کی کلاس میں خوش آمدید۔ دوستو، آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 89 کا ہم نے انتخاب کیا ہے۔ آج اس کا ہم ترجمہ اور اس کی تفسیر جو ہے وہ پڑھیں گے، اور آج ہمارا موضوع ہے وسیلہ۔ اور آپ دوستوں سے یہ بات کرنا چاہوں گا اس سے پہلے کہ میں قرآن پاک کی آیت کی طرف جاؤں، کہ اگر آپ بھی اس کلاس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کو روزانہ ہفتے میں 5 دن تک جو ہے ویڈیو ملتی رہیں گی، اور ہفتہ اور اتوار کو ویڈیو جو ہے وہ نہیں اپلوڈ کی جاتی۔ تو جو دوست بھی اس کلاس میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ جلد سے جلد ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ روزانہ جو آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ تک آتی رہیں اور آپ قرآن پاک کی تفسیر کی اس کلاس میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ولما، اور جب جاءہم، آ گئی ان کے پاس، کتاب سے مراد قرآن پاک، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات، یعنی جو پہلے کتابیں گزر چکی ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن پاک، ان تمام کتابوں کی، آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور واو کا معنی اور، کانو تھے، من قبل اس سے پہلے، یستفتحون فتح مانگتے، علی الذین ان لوگوں پر، کفروا جو کافر ہوئے، فلما جاءہم پس جب آ گئے ان کے پاس، ما عرفوا جن کو وہ پہچانتے تھے، کافروا انہوں نے بھی اس کے ساتھ انکار کیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا ان کو ماننے سے۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، اور بے شک پس اللہ کی لعنت ہے جھٹلانے والوں پر یا انکار کرنے والوں پر۔ اب اس آیت کا جو پہلا حصہ ہے وہ تو یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ تصدیق کرتا ہے دوسری جو کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل۔ اور اصل جو ہمارا موضوع ہے جس پر ہم آج بات کرنا چاہتے ہیں اور جس پہ ہم حوالہ دینا چاہتے ہیں، وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یعنی اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جو یہودی تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ یعنی اس سے پہلے، یستفتحون وہ فتح مانگتے تھے لوگوں پر، یعنی یہ جو یہودی آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں، یہ حضور کی آمد سے پہلے، کیونکہ جو ان کی کتابیں تھیں تورات، اس کے اندر یہ موجود تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں، اور ان نبی کی یہ شان اور یہ عظمت ہوگی، ان کو اللہ ایسی کتاب عطا فرمائے گا، تو ان کو پتہ تھا کہ نبی آنے والے ہیں۔ تو یہ جو یہودی تھے، یہ حضور کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ سے جب جنگ میں جانے سے پہلے وہ فتح کی دعا کیا کرتے تھے، تو اس طرح دعا مانگتے تھے جو تفسیر میں موجود ہے، اللہم افتح لی وانصرنا والنبی والامی، یعنی یا اللہ ہمیں فتح عطا فرما کافروں پہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو امی ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے پڑھائے ہوئے ہیں، ان کے وسیلہ سے ہمیں جو ہے وہ جنگ میں فتح عطا فرما۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آ گئے، وہ پہچانتے تھے لیکن انہوں نے کفر کیا، یعنی حضور کی آمد سے پہلے تو
ان کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، لیکن جب حضور آ گئے اب انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اب یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا کسی کے وسیلے کے ساتھ دعا کرنا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ احادیث رکھتا ہوں کہ چاہے وہ انسان اس دنیا میں ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں جو نیک لوگ ہیں جیسے انبیاء کرام، اولیاء کرام، صحابہ کرام، ان ساروں کی وسیلے سے اللہ سے دعا کرنا یہ شرعاً جائز ہے، کیونکہ اللہ نے اگر یہ جائز نہ ہوتا تو اللہ ہرگز یہ جو یہودی حضور کی وسیلے سے دعا کرتے تھے اس کا ذکر اللہ قرآن میں نہ کرتا، اور اللہ اس کا ذکر نہ کرتا، اور یہاں تک تفسیر میں موجود ہے کہ یہودی حضور کے وسیلے سے دعا کرتے تھے کہ اللہ میں فتح دے، اور ان کو فتح بھی ملتی تھی، یعنی یہ جنگ میں جیت بھی جاتے تھے۔ تو پھر جب اللہ نے ذکر کیا ابھی حضور اس دنیا میں نہیں آئے تو حضور کے وسیلے سے یہودی دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس نبی جو آنے والا ہے ابھی دنیا میں نہیں آیا اس کے وسیلے سے، کیونکہ انہوں نے تورات میں حضور کا ذکر پڑھ رکھا تھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ جو نبی آنے والا ہے جس کا لقب امی ہے اس کے وسیلے سے ہمیں فتح دے، ان کو فتح مل جاتی۔ ابھی حضور دنیا میں نہیں آئے تو حضور کے وسیلے سے یہودی مانگتے ہیں، ان کو فتح بھی ملتی ہے اور کامیابی بھی ملتی ہے۔ اب یہ حضور کی آمد سے پہلے یہ قرآن سے دلیل ہم نے دے دی کہ حضور کی آمد سے پہلے جب حضور کے وسیلے سے دعا کی گئی تو اس دعا کو اللہ نے قبول فرمایا، اور قبول بھی فرمایا اور قرآن میں اس کا ذکر بھی کیا۔ اور اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں پیارے بچوں کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کئی 100 سال تک اللہ سے دعا کرتے رہے، جو ان سے لغزش ہو گئی اور ان کو جنت سے نکلوا دیا گیا، لیکن ان کی دعا کو اللہ نے قبول نہیں کیا۔ لیکن جب انہوں نے حضور کے وسیلے سے اللہم انی اسألک بحق محمد یہ کہا کہ یا اللہ میں آپ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے توسل سے دعا کرتا ہوں، اللہ میری اس لغزش کو معاف فرما، تو اللہ نے ان کی اس خطا کو معاف فرما دیا۔ اب یہ بھی حضور دنیا میں نہیں آئے تو آدم علیہ السلام اور ان یہودیوں کی دعا جو ہے سنی جا رہی ہے، اور اب آپ کے اور میرے آقا کی ولادت ہو گئی، حضور اس دنیا میں آ گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں بیٹھے تھے، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے مسجد کے اندر، اور ایک نابینا صحابی یعنی جسے نظر نہیں آتا تھا وہ حضور کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا یا رسول وسلم میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے جو ہے وہ آنکھیں عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اب تم بتاؤ تم نے صبر کرنا ہے یا آنکھیں لینی ہیں؟ اب تم بتاؤ کہ تم نے مجھ سے آنکھیں یعنی اللہ سے مانگ کے میں تمہیں دوں، یا کہ تم نے صبر کرنا ہے؟ تو اب صحابی نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں صبر نہیں کروں گا بلکہ مجھے آنکھیں چاہیے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا اے میرے صحابی پھر تو ایسا کر کہ تو وضو کر۔ اب اس صحابی نے حضور کے کہنے پہ وضو کیا، اور پھر حضور نے فرمایا وضو کر لیا ہے اب تو نماز پڑھ 2 نفل۔ اب اس نبینے صحابی نے جسے نظر نہیں آتا تھا، اب اس نے وہ حضور کے کہنے پہ 2 نفل پڑھے، اور نفل پڑھنے کے بعد حضور نے فرمایا اب تو اپنے ہاتھ اٹھا اور اللہ سے دعا کر کہ یا اللہ مجھے حضور کے توسل سے، حضور کے وسیلے سے، اس نبی الامی کے وسیلے سے یا اللہ مجھے آنکھیں عطا فرما دے۔ اب ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جب اس صحابی نے وضو بھی کر لیا، نماز بھی پڑھ لی، اور پھر جب اللہ سے یہ دعا کی،
اس کی دعا بعد میں ختم ہوئی۔ جب اس نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا دعا ختم کر کے، تو وہ جو نبینہ تھا اب اسے نظر آنا شروع ہو گیا۔ اللہ نے حضور کے وسیلے سے اسے آنکھیں عطا کر دیں۔ تو اب یہ حضور کی زندگی کی بات ہے کہ جب حضور کے وسیلے سے، اور یہ پھر اگر حضور کے وسیلے سے دعا کرنا جائز نہ ہوتا، ایک تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہودیوں نے جب حضور کے وسیلے سے دعا کی تو ان کو ہم نے فتح دی۔ اب دوسرا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کو سکھا رہے ہیں۔ اب حضور چاہتے تو خود ہاتھ اٹھاتے اور خود دعا کر دیتے، لیکن حضور نے جو فرمایا کہ میرے وسیلے سے دعا کرو، تو خود حضور صحابہ کرام کو سکھا رہے ہیں کہ میرے وسیلے سے دعا کرنا کوئی برا کام نہیں، کوئی شرک والا کام نہیں، بلکہ یہ عین عبادت، اور اللہ نیک لوگوں کی وجہ سے دعاؤں کو جلدی قبول فرماتا ہے۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ ہو گیا۔ اب تیسرا لوگ کہتے ہیں کہ اب تو حضور اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اب حضور کے وسیلے سے دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس پر مشکات شریف کی ایک حدیث شریف ہم آپ کو سناتے ہیں، اور وہ بھی اپنی پیاری امی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے، کہ مدینہ شریف میں سخت قحط سالی ہو گئی، کافی عرصہ گزر گیا، بارش نہیں ہوئی۔ اب سارے لوگ اکٹھے ہو کر حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ ہم پہ بارش برسائے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جائیں آپ حضور کے روضے پر، حضور کی قبر مبارک پہ جائیں، اور وہ جو کھڑکی ہے جو اوپر والی سائڈ پہ کھلتی ہے اور اس کا چہرہ آسمانوں کی طرف ہے، وہاں جو ہے وہ جا کے کھول دیجئے، تو اللہ حضور کے وسیلے سے آپ پہ بارش برسا دے گا۔ تو جب لوگوں نے وہ کھڑکی جو آسمان کی طرف کھلتی تھی، جب اس کھڑکی کو کھولا گیا تو حضور کی قبر کی برکت سے، حضور کی ذات کی برکت سے اللہ تعالیٰ جیسے وہ کھڑکی کھلتی گئی، لوگ کہتے ہیں کہ کھڑکی کھولنے کی دیر تھی کہ آسمان جو ہے وہ آسمان سے چھما چھم بارش برسنے لگی، اور پھر اتنی بارش برسی کہ ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہو گئی، اور اس ہریالی کو کھا کر، کیونکہ عرب میں زیادہ اونٹ ہوتے تھے، بتایا جاتا ہے کہ اونٹ اتنے موٹے ہو گئے کہ ان کے اوپر چربی ہی چربی جو ہے وہ آ گئی۔ تو اس کو سال حزن العنق، عنق کا سال بھی کہا جاتا ہے، یعنی فربا ہونے کا، موٹا ہونے کا، یا چربی سے بھر جانے کا سال، اس لیے اسے کتابوں میں سال کو لکھا جاتا ہے، عام العنق اس کو جو ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے پہلے بھی حضور کے وسیلے سے دعا کی گئی، حضور اس دنیا میں موجود تھے تب بھی آپ کے وسیلے سے دعا کی گئی، جب حضور اس دنیا سے چلے گئے تب بھی آپ کے وسیلے سے دعا کی گئی۔ اللہ نے اس دعا کو سنا بھی صحیح، اور پھر خود اللہ نے قرآن پاک میں جس طرح ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ نے فرمایا وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ حضور آپ کے آنے سے پہلے یہ جو یہودی آج آپ کو نہیں مان رہے، یہ آپ کے وسیلے سے دعا کرتے تھے۔ تو ہمارا جو اہل سنت کا عقیدہ ہے وہ یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے اور اللہ کے سب سے قریبی بندے کون سے ہیں؟ وہ انبیاء کرام ہیں، اور انبیاء کرام میں سب سے زیادہ جو شان اور سب سے زیادہ مقام والے ہیں وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔
تو آپ کے وسیلے سے دعا کرنا اور نیک بزرگوں کے وسیلے سے دعا کرنا یہ شرک نہیں بلکہ عین ایمان ہے، جیسے اللہ نے خود قرآن میں بھی ذکر کیا ہے اور خود مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو بھی سکھایا ہے، اور ہماری جو سب مومنوں کی ماں ہیں حضرت عائشہ صدیقہ، انہوں نے بھی صحابہ کرام اور جو اس وقت کے لوگ تھے مدینہ شریف کے ان کو سکھایا ہے، کیونکہ آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی محدثہ، بہت بڑی فقیہ تھی۔ اگر ایسا کرنا شرک ہوتا، کیونکہ اب حضور جا چکے ہیں، اب زیادہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ حضور اس دنیا سے جا چکے ہیں، لہٰذا جو دنیا سے چلا جائے اس کے وسیلے سے دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے، ان سے بڑا فقیہ کون ہو سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے خود حضور سے ڈائریکٹ سیکھا ہے، ان کے ساتھ آپ نے زندگی بتائی ہے۔ تو اس لیے ہم کسی آدمی کی بات کیوں مانیں، ہم تو اللہ اور اللہ کے رسول اور ہماری جو ماں جی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ، انہی کی بات کو مانیں گے اور حضور کے وسیلے سے اللہ سے مانگیں گے، اور ہمیں یقین ہے کہ جس طرح اس نبی نے صحابی کو اللہ نے جو آنکھوں سے محروم تھا، اللہ نے جو ہے ان کو آنکھوں کا نور دیا، اس طرح یقیناً اللہ ہمیں بھی جو علم کا نور ہے، جو روشنی کا نور ہے، وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق سچ کو سمجھنے اور حق سچ کے ساتھ اللہ تعالیٰ زندہ رہنے، اور اللہ حق سچ کے ساتھ اللہ ہمیں سب کو موت عطا فرمائے۔ امید ہے دوستوں کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر کوئی آپ کا سوال ہے دینی مذہبی لحاظ سے تو وہ آپ کومنٹ میں آ کے سوال بھی کر سکتے ہیں، اور اگر مزید ایسی ویڈیوز سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اس کلاس میں جو تفسیر کی کلاس ہے اس میں شامل ہو جائیں، تاکہ آپ بھی دین کو سیکھ سکیں، قرآن کو سمجھ سکیں۔ یہی آرزو ہے کہ کوئی کام کر جائیں، یہی آرزو ہے کہ کوئی کام کر جائیں، ہو سکے تو تعلیم قرآن عام کر جائیں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔